السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ میں تو اس بات کو مانتا ہوں کسی حد تک کہ ہمارے ملک میں زندگی بہت مہنگی ہے اور جان بہت سستی ہو چکی ہے، اور اس کا ایک مظاہرہ پھر دیکھنے کو ملا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق 22 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر کنفرم کی ہے انہوں نے، مری میں جو گزشتہ رات سے صورتحال ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی مری میں ریسکیو کا کام جاری ہے، سڑکیں ابھی تک نہیں کھل سکی ہیں۔ جن لوگوں کی اموات وہاں پر ہوئی تھیں ان کی میتیں وہیں ہیں، ان کو ابھی تک وہاں سے نہیں نکالا جا سکا۔ تو اس موقع پر جو اموات ہوئی ہیں ان کے لواحقین سے میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور جو لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس تمام صورتحال کو جوڑا جا رہا ہے کہ حکومت کی جو روایتی کارکردگی رہی ہے جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، بیڈ گورننس کا دھبا لگا ہوا ہے عمران خان حکومت پر، اس سے جوڑا جا رہا ہے، بزدار حکومت کی کارکردگی سے اسے جوڑا جا رہا ہے، اور اس پر اپوزیشن کا بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ مری میں دردناک واقعے پر ان کا دل دہل کر رہ گیا ہے اور حکومت کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بہت پہلے مر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین اور ان کے ورثاء اور پاکستان پر خصوصی رحم فرمائے۔ شہباز شریف صاحب کا جو اس پر رد عمل آیا ہے، انہوں نے تفصیل سے اس پر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ حکومت رش میں پھنسے شہریوں کو نہیں بچا سکتی، وہ مہنگائی کی دلدل سے عوام کو کیسے نکال سکتی ہے، حکومت 1000 گاڑیوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، ملک کے بڑے اور سنگین مسائل سے کیسے نمٹ سکتی ہے، عمران نیازی میں تو اخلاقی جرت نہیں، کم از کم اس سنگین مجرمانہ غفلت کے ذمہ دار وزیروں کو ہی برخاست کیا جائے، اس خون ناحق پر کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ سیاحت میں اضافے کا حکومتی پروپیگنڈا سفاکی اور سنگدلی کی انتہا ہے، حکومت مری اور گلیات میں ٹریفک انتظامات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے اس پر اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ مری میں سیاحوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا کہ ایسا سانحہ رونما نہ ہوتا، انتظامیہ سیاحوں کو فی الفور مدد کے لیے ہنگامی اقدامات کرے۔ اور یہ صورتحال جو پیدا ہوئی اس سے صرف چند گھنٹے پہلے حکومت کے ترجمان فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ملک میں لوگوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے، ان کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے، اور دیکھیں لاکھوں لوگ مری میں سیاحت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ 22 کروڑ کی آبادی کے اس شہر میں 1 لاکھ لوگ یا 2 لاکھ لوگ اگر کسی ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں سیاحتی مقام کے لیے، تو وہ حکومت کے لیے اگر معاشی اشاریہ ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ 5 جنوری کو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، معذرت چاہوں گا، جو چند گھنٹے پہلے کا ٹویٹ ہے، وہ عثمان بزدار صاحب کا ٹویٹ ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے آج جو گفتگو کی، پہلے آپ وہ سن لیجئے کہ وہ اس واقعے کے ہو جانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں۔ 5 جنوری کو کہہ رہے تھے کہ کس بڑی تعداد میں لوگ وہاں جا رہے ہیں، لیکن آج وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بھی سنیے آپ۔ جب اتنی تھوڑے وقت میں اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اس کی جو پریونشن ہے اس میں مشکلات آئیں گی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو انتظامیہ کو یہ کہا جائے یا کسی کو بھی یہ کہا جائے اتنی چھوٹی تعداد میں کہ وہ اس سارے معاملے کو اچانک ہینڈل کر لے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں بالکل تھوڑے وقت میں 48 گھنٹوں سے کم وقت میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں چلے گئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہ بڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 48 گھنٹوں میں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ چلے جائیں گے، تو کوئی بھی ظاہر ہے وہ کلیپس کر دے گا سسٹم۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی اپوزیشن کی طرف سے اس پہ سیاست ہی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، جن کو آج اس جگہ پہ جس حلقے سے وہ منتخب ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس حلقے میں ہوں، لوگوں کی مدد کریں، وہ راولپنڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ اور جو مریم نواز ہیں وہ آج جو ہیں وہ چھٹی منا رہی ہیں، اور چھٹی میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک بے حس قسم کی جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کی سیاست اہم نہیں ہے، وہ تو ایک بیچارے جو ہیں وہ کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے جو بھی کام ہونا ہے اس کے اوپر چلانا ہی ہے، تو ٹرٹرانا ہی ہے، اس کے اوپر اس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ لب و لہجہ اور زبان بھی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب پر جو طنز ہے، شاہد خاقان عباسی اگر اپنے حلقے میں موجود ہوتے تو میں بھی توقع کرتا کہ وہ شاید کوئی ایفرٹس کر رہے ہوتے۔ بہرحال وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے، اپوزیشن میں کون سے وسائل اور کون سی پاور ان کے پاس کہ وہ کچھ کر رہے ہوتے۔ بہرحال اس وقت راستے بند ہیں، شاہد خاقان عباسی اگر جانا بھی چاہیں اپنے حلقے میں تو شاید انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا وہ پہنچ بھی نہ پائیں، مگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب وہ ضرور پہنچ سکتے ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے، وسائل بھی ہیں، انتظامیہ کو
بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کا جانا ضروری بھی بنتا ہے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ صورتحال کیا ہے، لیکن کل تک جو انہیں پتہ ہے وہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں سب اچھے کی خبر تھی۔ بہت ہی بے خبر قسم کے وزیر اعلیٰ معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کل 7:10 پر، اور انہوں نے کہا کہ I appreciate the arrangements of efforts of police, administration and rescue teams to manage huge influx of tourists in muddy areas during snowfall. Please cooperate with authorities and strictly follow their instructions to avoid any difficulties. وہ جانتے تھے کہ بڑی تعداد میں وہاں پر سیاح پہنچے ہیں، اور وہ یہ بھی ہدایت کر رہے تھے کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں نہیں پہنچے۔ آج شفقت محمود صاحب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی مصروفیات کیا تھیں، پارٹی کی تنظیم سازی ہو رہی تھی، وزیر اعلیٰ وہاں پر مصروف تھے۔ سنیے شفقت محمود صاحب کو۔ جو آج ہماری میٹنگ تھی، یہ پنجاب کی ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنی ہے، جو کہ آپ نے 2 دن پہلے میڈیا سے دیکھا ہوگا۔ پنجاب ایڈوائزری کاؤنسل کی میٹنگ تھی، جس میں خصوصی طور پہ جناب گورنر صاحب چودھری محمد سرور اور جناب چیف منسٹر صاحب سردار عثمان بزدار بھی شریک ہوئے، اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے میٹنگ چلی، جس میں سارے پارٹی معاملات جو تھے ان کو بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا، اور اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا کہ ہماری تنظیمات جو ہیں وہ کیا، ان کا سٹرکچر کیا ہوگا۔ اب لگتا ہے کہ عمران خان حکومت تو کیا اپنی پارٹی کی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں جو اس کا حشر ہوا ہے، اس کے بعد تنظیمیں تحلیل کر دی گئیں۔ تنظیم سازی بہت ضروری ہے، فورن فنڈنگ کیس کھڑا ہوا ہے، تنظیم سازی بہت ضروری ہے، لہٰذا عثمان بزدار صاحب یہاں مصروف تھے۔ محمد علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائی تحریک انصاف کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ میاں جاوید لطیف صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، سر میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میاں جاوید لطیف صاحب، حکومت سے تو میں پوچھوں گا کہ ان کی یہ جو کارکردگی ہے اس موقع پر، کہ وہ تو کہتے رہے، عمران خان صاحب ہر دوسری تقریر میں بتاتے ہیں کہ ٹورزم کتنا ضروری ہے اور حکومت اس کے لیے کتنا کام کر رہی ہے، اور ایک ایسے مقام پر جو پاکستان کے قیام سے پہلے بھی ٹورسٹ اسپاٹ رہا ہو، وہاں پر اگر لوگ پہنچ جائیں، ان کو سہولیات نہ ملیں، سیفٹی نہ ہو، سیکیورٹی نہ ہو، تو پھر کون سی سیکیورٹی پالیسی اور کون سے اس کی اقدامات۔ لیکن لوگ جو وہاں پھنسے وہ ریسکیو 11122 کو فون کرتے رہے۔ پرویز الہی صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، آپ نے اس کو بڑا مضبوط کیا، بہت اس کو آپ نے بہتر بنایا، اور آج جب لوگوں نے اس کو مدد کے لیے پکارا تو یہ ادارہ نہیں پہنچ سکا ان کی مدد کے لیے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، اس ادارے کو مضبوط نہیں بنایا تھا، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں نوید، بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کے ادارے بھی وہی ہیں، پاکستان کے اداروں میں کام کرنے والے بھی وہی ہیں۔ فرق صرف یہ آیا ہے کہ حکومت کرنے والے لوگ بدل گئے، انتظامات کی نگرانی کرنے والے لوگ بدل گئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹ اور ان کے چیف ایگزیکٹو کی سٹیٹمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویدر کو دیکھنا چاہیے تھا اور دیکھ کر آنا چاہیے تھا، گنجائش سے زیادہ لوگ آ گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت ہوتی ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں، وہ کس مرض کی دوا ہوتے ہیں؟ وہ انہوں نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ اس جگہ جا سکتے ہیں اور اس جگہ گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف اگر کوئی وزیر یہ کہہ دے کہ 20-30 ہزار لوگ جو مری میں آئے ہیں سیاح، وہ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنی خوشحالی ہے کہ اتنے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بھائی 22 کروڑ میں سے اگر 50 ہزار آپ نکال دیں، 23.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے کہ ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور 20-50 ہزار کو آپ نے کہہ دیا کیسے خوشحالی ہے۔ اور اسی طرح یہ مذاق اڑایا گیا، اور آج بھی اگر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ احتجاج نہ ہوتا تو یہ وزراء کبھی فوٹو سیشن کے لیے بھی وہاں نہ جاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں فوٹو سیشن کروا رہے ہیں وہاں تو رسائی تھی ٹرانسپورٹ کی جانے کی، ریسکیو لوگوں کو کرنے کی، مگر اس کے دور دراز ارد گرد کے جو گلیات تھیں، کیا وہاں تک کوئی پہنچا؟
کسی ابھی کے تک تو پاس ایسی کوئی کھانا صورتحال نہیں نہیں ہے ہے، صاحب، کسی کے پاس ایسی کوئی وہاں سے صورتحال نہیں ہے۔ نکلنے کی، اور خدا گواہ ہے کہ نوید لوگ اپنی آخری سانسیں لینے تک اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارتے رہے، اس حکومت کو پکارتے رہے، اس ریاست کو پکارتے رہے، ٹھیک۔ اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو. یہ تو کہتے ہیں نا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ، اپوزیشن یہ بات کر رہی ہو، بھائی بھاڑ میں جائے سیاست، حکومت یا اپوزیشن. بات تو سیدھی سی ہے کہ اگر میرا بھائی، میرا کوئی پاکستانی زندہ شخص میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا فانی سے جا رہا ہو اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکوں، قدرتی آفات آتی ہیں، صحیح، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اس طرح کا جو ہے طوفان آتے ہیں، مگر ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ اداروں کا کام ہے ان کو ریلیف دینا، باقی خدا کا کام ہے. آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں اور کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر یہ بات کہے کہ لوگوں کو سوچ کے آنا چاہیے تھا؟ اور بھائی آپ 3 دن سے یہ صورتحال علی محمد خان صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں، اور جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بیچارہ کانسٹیبل جو اپنی بچیوں کے ساتھ، بہن اور رشتہ داروں کے ساتھ گاڑی میں پھنسا ہوا تھا، اس کے کزن جو ایک صحافی بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے باقاعدہ ان کی آڈیو اور ان کے میسیجز وزیر اعلیٰ بزدار صاحب اور دیگر منسٹرز کو فارورڈ کیے، ان کو بتایا، شیخ رشید صاحب کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے، خدا کے لیے مدد کریں. کوئی مدد ان کو فراہم نہیں ہوئی. تو علی محمد خان صاحب، آپ کی حکومت کا تو یہ ماننا تھا کہ ٹورزم کو آپ نے فروغ دینا ہے، اور یہ مری جیسے اسپاٹ پر، جہاں پر کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ٹورزم ہوتا تھا، آج بھی ٹورزم ہوتا ہے، یہاں پر سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی گاڑیاں ادھر داخل ہونی چاہیے. آپ کی اپنی پولیس آپ کو کہہ رہی ہے 5 تاریخ کو کہ گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیجئے ورنہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. آپ کی انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، لوگ پھنس جاتے ہیں، وہ ویڈیوز کالز کرتے ہیں، وہ میسیجز بھیجتے ہیں، سوشل میڈیا میں بتاتے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا آپ کا جو ونگ ہوتا ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کے دفاتر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں لگتا اور آگے خبر بھی نہیں پہنچتی، کسی کو مدد نہیں ملتی. یہ تو بدترین نااہلی ثابت ہوتی ہے جہاں پر. علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. ہمارے جو ساتھی سیاستدان ہیں ان کی سیاست تو ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے میں اس پہ ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے چیزیں دیکھیں تو ہماری آنکھوں نے یہ نظارے بڑے کم دیکھے، اللہ ہمیں وہ نہ دکھائے. جس طریقے سے ہمارے پاکستانی وہاں فوت ہوئے، بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس کرب سے ہم سب اکٹھے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور یہ جو ہے یہ بہت ہی المناک ہے، بہت ہی کربناک ہے، جس کو الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک سیاحوں کا تعلق ہے تو سیاح تو ہمارے آتے ہیں، اور مری چونکہ قریبی علاقہ ہے اور راستہ بھی نسبتاً بہت علاقوں سے بہت زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کراؤڈ ہو جاتا ہے. 14 اگست میں بھی یہ ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی یہ ہوتا ہے، نئے سال میں بھی، نیو ایئر نائٹ پہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے. ابھی نیو ایئر نائٹ پہ کوئی 1 لاکھ سے شاید اوپر گاڑیاں گئی تھیں، اس کو تو اچھا مینیج کیا گیا تھا. یہ والا جو ہوا ہے اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر فیصلہ آپ خود کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں، پہلا تو میرا نقطہ یہ ہے، ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے سما پہ تھا میں عمران صاحب کے پروگرام میں 8 بجے، وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ اس پہ سیاست سے اگر فی الحال ہم تھوڑا سا گریز کر لیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت ریسکیو آپریشن کی خبر دینا، اور ریسکیو آپریشن کی جانچ کہ کتنے لوگ اس وقت سٹرینڈڈ ہیں اور کہاں تک ہم پہنچے ہیں، ریسکیو آپریشن جو ہے اس وقت اس کی نوعیت کیا ہے. تو پہلے تو یہ بات ہے. دوسرے اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو سیاح آئے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کی خود کی فگرز ہیں جو ریلیز ہوئی ہیں وہاں سے، کہ کوئی 33-34-35 ہزار کے قریب، میکسیمم 40 کے قریب کیپیسٹی ہے مری میں، اور یہ کوئی 75-80 ہزار سے بھی شاید زیادہ گاڑیاں آ گئی تھیں. کل آئی تھنک دوپہر کے قریب تو شاید بلکہ جو ہے انہوں نے بلاک کر دیا تھا، الاؤ نہیں کر رہے تھے، لیکن پہلے سے کافی گاڑیاں گئی بھی تھیں. اور آج بھی جب اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی روک رہے تھے تو لوگ باقاعدہ لڑ رہے تھے، اور ان کو پھر منت کر کے، اور آخر میں شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی کہ رینجرز کو بلا کے انہوں نے جو ہے ان کو روکا. یہاں پہ یہ والا جو پوائنٹ ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، یہ کرائسس ہم نکل جائیں، اس کی جانچ کرنی ہوگی
کہ کتنا یہ مشکل تھا کہ اگر اس کو ہم روک لیتے اور ڈائیورٹ کر دیتے, واپس پنڈی بھیج دیتے, تو کیا یہ سانحہ رونما نہ ہو سکتا. یا یہ ایک ایسی برف باری ہوئی ہے جو تاریخ میں بڑی کم ہوئی ہے. میرے خیال میں جو اگر آپ میٹیورولوجسٹ سے پوچھیں, کلائمیٹ ایکسپرٹس, تو آپ کو بتائیں گے کہ تقریباً 35-40 سال میں شاید یہ سب سے بڑی طوفانی برف باری ہے. لیکن اس کی وارننگز بھی, الرٹس جو ہے وہ آئی تھیں. یہ دیکھا جائے گا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کس لیول پہ غفلت ہے. یہ چیز دیکھنی ہوگی. اگر غفلت ثابت ہوتی ہے اور پھر ہم ان کو فارغ نہیں کرتے, چاہے کسی بھی لیول پہ ہو, پھر تو سوال بنتا ہے. لیکن میری اس وقت ایک پھر ریکویسٹ ہوگی, جاوید صاحب بھی ہیں, آپ سب یہاں مجھے سن رہے ہیں, میرے خیال میں اس وقت ہم فوکس کریں اس پہ کہ ریسکیو آپریشن کس پوزیشن پہ ہے. اس سلسلے میں شیخ رشید صاحب نے بھی بات کی ہے, اور جو ہماری وزرائے اعلیٰ کا آفس ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب, وزار صاحب, کہ اس وقت ریسکیو آپریشن تو جاری ہے. آرمی بھی ہیلپ کر رہی ہے, بلکہ میکسیمم وہاں ریلیف آرمی دے رہی ہے. سول ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہے اپنا کام. اس وقت جو آئی ایس کو کے, پیسکو کے, ریسکیو 1112 کے سارے لوگ جتنے سرکاری ملازمین ہیں, جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. سرکاری ریسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کھول دی ہیں. جو آرمی کے سینٹرز ہیں, اے پی ایس ہے, وہاں پہ اس کو کھول دیا گیا ہے. ایمرجنسی جو ہے 3-4 جگہوں پہ پیٹرول بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ کسی کی گاڑیوں میں کھڑے کھڑے اگر کوئی پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو تو ان کو مل سکے. علی محمد خان صاحب, آج وزیر اعلیٰ صاحب خود بہتر یہ بتایا گیا ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے. میں بالکل مانتا ہوں اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مگر بات یہ کہ اب تو نہ لوگ وہاں جا رہے ہیں, اور جو لوگ پھنسے ہوئے ان کو نکالنے کا معاملہ ہے, اس کو ہم رپورٹنگ بھی مسلسل کر رہے ہیں. مجھے تو سب سے زیادہ افسوس ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے اس ٹویٹ پر, جو وہ کل شام 7 بجے تک, 7:15 بجے تک کہہ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی 80,000 گاڑیاں داخل ہو چکی تھیں. تو جب ان کو نہیں پتا تھا 80,000 یا 1 لاکھ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں, 32 سے 35,000 گاڑیوں کی وہاں پہ گنجائش موجود ہے, اور وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں انتظامیہ کو کہ بڑی اچھی کارکردگی ہے, اور یہ کام کل شام تک ہو چکا ہے. دیکھیں, میں دوبارہ اس پہ, میں کسی ایڈمنسٹریشن کے بندے کو, ڈپٹی کمشنر ہو, وزیر ہو, انٹیریئر منسٹر ہو, جس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اگر کسی کی نہیں, میں تو وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں. ان کو تو رپورٹ تھی نا, جب انہوں نے اپریشیٹ کیا ٹویٹر پر آ کر عوام کو بتا رہے ہیں, تو ان کو تو رپورٹ تھی پوری. یہ رپورٹ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹس آلویز ایزی ٹو بی وائز ان دا ہائنڈ سائٹ, کہ واقعہ ہو جائے اس کے بعد تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, اور آپ کا کام بھی ہے. اگر آپ تجزیہ نہیں کریں گے اور اپوزیشن کرٹیسائز نہیں کرے گی, تو نہ آپ اپنے کام سے انصاف کریں گے, اور نہ جاوید صاحب یا ہماری بہن جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ہماری محترمہ سحر کامران صاحبہ. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مری کا ہسٹری یہ رہی ہے کہ مری ہمیشہ اوور کیپیسیٹیٹڈ, اوور کراؤڈڈ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ رہا ہے, اور ہمارے دور میں نہیں, ماضی سے یہ رہا ہے کہ سیزن میں آپ کی زیادہ اوور کیپیسیٹیشن ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا بہترین طریقے سے کر لیں کہ اگر فرض کریں 40,000 کی کیپیسٹی ہے اور 50 یا 60,000 سے زیادہ ہوتا ہے, تو آپ مزید الاؤ نہ کریں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا سیزن کے دوران یا کووڈ کے دوران تو خاص کر روکا گیا, سیزن کے دوران بھی روکا جاتا ہے, وہاں تو میں بھی ہو جاتی ہے پولیس سے لوگوں کی, نہیں روکا گیا نا سر, لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس لیول, جی نہیں روکا گیا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں ادھر اس وقت جی اس کو دیکھا جائے گا. میرے خیال میں اگر اس کی جانچ ہو جائے, میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کی جانچ ہو جائے, ایک دفعہ یہ کرائسس اوور ہو جائے اور لوگ سارا ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہو جائے, پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو تھریٹ الرٹ یا ریڈ الرٹ آئی تھی ویدر کے لحاظ سے, کیا اس میں اس طرح کی کوئی کلیئر پریزنٹ وارننگ تھی کہ اتنے بڑے لیول کا طوفان آئے گا تو کیا گاڑیاں نہیں روکی گئیں. گاڑیاں تو کل سے جو اطلاعات ہیں وہ روکی گئیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے روکی ہیں گاڑیاں, اس کے بعد مزید گاڑیاں الاؤ انہوں نے نہیں کی. لیکن جتنی گاڑیاں پہلے سے جا چکی تھیں, جو لوگ جاتے ہیں ظاہر ہے وہ وہاں پہ 1 یا 2 یا 3 دن ضرور قیام کرتے ہیں, تو وہ اس لیول پہ شاید مینجمنٹ نہیں ہو سکی کہ اگر 70,000 گاڑیاں گئی ہیں تو کم از کم آدھی وہاں سے نکال لی جائیں. میرے خیال میں اس پہ دیکھا جائے گا. بہرحال کوشش تو جاری ہے کہ جتنی جانیں ابھی بچائی جا سکیں وہ بچائی جائیں. یہ وقت اس وقت اکٹھے مل کے ایک آپریشن کو کرنے کا ہے, اکٹھے مل کے مضبوط ہونے کا ہے. اور ایک آخری بات, آپ آگے جائیں گے بات کرتے ہوئے, صرف میری یہ بات ضرور سنتے جائیے گا کہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماضی میں کچھ واقعات مری میں ایسے ہوئے
کہ لوگوں کا گلہ رہا مری کے کچھ ہوٹل کے لوگوں سے کہ بھئی سیاح حسین کا رویہ درست نہیں تھا، لیکن اس کرائسس میں جس طرح مری وال نکلے ہیں اور جس طرح مری کے لوگوں نے گھروں کے دروازے کھولے ہیں یا انہوں نے برفوں میں جا کے لوگوں تک کھانے پہنچائے ہیں، ریلیف ریسکیو میں کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں مری وال لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا انہوں نے میں سمجھتا ہوں حق ادا کیا ہے۔ پاکستانیوں کا دل بہت بڑا ہے، کراچی سے خیبر تک کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، کیسی کیسی آفات ہم نے دیکھی، زلزلے دیکھے، طوفان دیکھے، اور ہم نے دیکھا کہ قوم نے نکل کے تو کام کیا، مدد کی، لیکن ہماری انتظامیہ، ہماری حکومتیں کافی حد تک اس میں ناکام رہیں، کرپشن کے معاملات رہے، ریسکیو ورک میں نہ جانے کیا کیا کچھ رہا، اور آج ہم نے دیکھا کہ یہاں نااہلی اور لاپرواہی اور غفلت، یعنی آپ کے یہاں آج تنظیم سازی بہت ضروری تھی، وزیر اعلیٰ وہاں مصروف تھے، آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں شاہد خاقان عباسی اپنے حلقے میں نہیں پہنچے، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال پھر آؤں گا آپ کے پاس۔ سحر کامران صاحبہ، یعنی کچھ جانیں چلی جائیں، نقصان ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم اس کا افسوس بھی کریں اور پھر کہیں کہ ہم نے سبق سیکھ لیا، کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کتنے ہم نے سیلاب دیکھ لیے، کتنے زلزلے دیکھ لیے، اب یہ بھی دیکھ لیا ہم نے۔ مسعود، بات یہ ہے کہ اس وقت تو میں سمجھ رہی ہوں کہ سب سے پہلے دلی تعزیت میں بھی جو ایک المیہ ہے آج، اور وہ تمام متاثرین جن کے جو سانحے کا شکار ہوئے اور وہ جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں اور انتہائی دکھ میں، میرے خیال میں پوری قوم انتہائی دکھ میں ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی میں اس کا جواب دوں، حکومت پہ تنقید کروں۔ بالکل ہم لوگ ری ایکشنری موڈ میں رہتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر تمام بیانات آ جاتے ہیں، اور جو ایک اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے کہ کیا سہولتیں فراہم کرنی ہیں کیا نہیں۔ لیکن جب میں بات جو بھی کروں، میں سمجھتی ہوں کہ فواد چودھری صاحب کی کیونکہ بیانات بہت زیادہ ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر وہ اپنی کارکردگی پہ غور کر لیتے۔ وہ انفارمیشن منسٹر ہیں، اگر اسٹیٹ ٹیلی ویژن، اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن لوگوں کو لمحہ بہ لمحہ صورتحال سے آگاہ کرتا تو شاید بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکتی تھیں۔ صحیح بات۔ ان کا جو ٹویٹ ہے جو آپ نے 5 تاریخ کا ذکر کیا، جس میں وہ 1 لاکھ گاڑیوں کے جانے کا ذکر اور اس کو معیشت کا جو ہے وہ خوشحالی سے وہ تعبیر کر رہے تھے، تو دیکھیں جب آپ کے علم میں تھا 1 لاکھ گاڑیوں کا جانا، جب آپ کے یہ علم میں تھا کہ آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، یقیناً اطلاع آپ تک بھی آتی ہوگی، وزیر اعلیٰ تک بھی آتی ہوگی، وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی آتی ہوگی موسم کی رپورٹ کہ یہ رپورٹ ہے، تو آپ نے کیا جو ہے انتظامیہ نے کیا کیا، کون سی تدابیر کی کہ لوگوں کو کسی قسم کے ڈیزاسٹر سے بچایا جائے۔ اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ پوری گورننس کا جو ایک پیٹرن ہے وہ ٹویٹر پہ چلتا ہے کہ جی وہ ٹویٹر پہ جو ہے ڈی سی کی رپورٹ آ جائے گی، ٹویٹر کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان آ جائے گا، ٹویٹر کے اوپر پرائم منسٹر کا آ جائے گا، اور وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر نے تو اعتراف کر لیا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ یعنی آپ لوگوں کے پاس چاہے جس کے بھی آپ میں بیانات اور اسٹیٹمنٹس دیکھ لوں، وہ انفارمیشن منسٹر ہوں، چیف منسٹر پنجاب ہوں، جو ان کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، اس کا مطلب ہے اطلاعات تو آپ کو پوری تھیں۔ اور اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی اس چیز کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں تو آپ نے خود ایکسیپٹ کر لیا، تو میں کیا کہوں۔ پھر ابھی 2 دن پہلے تک جو ان کے سیکرٹری اطلاعات تھے احمد جواد، انہوں نے بھی جو ہے ایک بیان ان کا بھی آیا ہے سامنے جس پہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اپنی پارٹی کو، تو یہ تو آوازیں اندر سے آ رہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ تنقید کریں نہ کریں، وہ لوگ جو متاثرین ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں انہیں تنقید سے تجزیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ایک انٹروسپیکشن ہے جو آپ نے خود کرنی ہے۔ اب آپ اس میں جو ہے اگر موقع نکال کے میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی ہوں فواد چودھری کی جو الفاظوں کا چناؤ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بیان بازی سے اور ہیجان بازی سے اگر ملک انتظامات چل سکتے ہیں تو نہیں چل سکتے۔ پلیز یہ عوام جو ہے ہر قسم کے جو ہے وہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کو دیکھ رہی ہے، چاہے وہ معاشی ڈیزاسٹر ہو چاہے وہ یہ المیہ ہو۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ سوائے افواج پاکستان کے جو اس وقت وہاں موجود ہے سہولت پہنچانے کے، کیا آپ بزدار صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو ہر چھٹی منانے عید منانے مری جاتے ہیں۔ اور آئی ایم شیور سحر صاحبہ کہ اگر کل اس کو سینس کر لیا جاتا، کل شام جس وقت وزیر اعلیٰ صاحب یہ ٹویٹ کر رہے تھے اپریشیٹ کرنے کا، سینس کر لیا جاتا اور اسی وقت پاک فوج سے ریکویسٹ کر دی جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں یہ بھی سوال اٹھاتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو اپنی ہر عید اپنا ہر جو ہے چھٹی گزارتے ہیں مری میں، کیا وہ جائیں گے مری؟ کیا یہ جو متاثرین ہیں ان کے گھر ہمدردی کے لیے جائیں گے؟ کیا ان کے جنازوں میں شریک ہوں گے یا ان کی ایک ٹویٹ کافی ہے؟ دیکھیں ہم ایک بدترین دور سے گزر رہے ہیں اور یہ ایک کے بعد ایک انسانی سانحہ ہوتا ہے، اور میں اس دیکھتی ہوں کہ میں تو وزیر اعظم صاحب کے پرانے بیانات کے آپ نقلیں اتار کے دکھاتے
برائے مہربانی آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ انتظامیہ کی کیا انکوائری کریں گے جب آپ کے پاس پرائم منسٹر کے پاس سب سے پہلے تمام رپورٹس آتی ہیں؟ آپ کے سے پہلے سب سے سوال ہوگا. میں وہی بات کہوں گی جو آپ کہتے تھے کہ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ علم ہونے کے بعد آپ نے اس بات کو کیوں نہیں سوچا کہ کیا انتظامات ریکوائرڈ ہیں اور کیوں آپ کی حکومت اس میں فیل ہوئی اور کیوں عثمان بزدار کی ایک کے بعد ایک ڈیزاسٹر کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ بہت ایک سیریس مسئلہ ہے. ہم روئیں گے، گھروں میں ماتم ہوگا، 6 جنازے اٹھیں گے ہمارے سامنے. میں تو دیکھ رہی ہوں کہ جو جس طریقے کے جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، لیکن یہ کہ یہ انتہائی جو ہے وہ دل دہلانے والے واقعات ہیں. ہم اپنے ملک کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے بریک لینا ہے سر، بات کریں جو اوائڈ ہو سکتا تھا، جو اوائڈ ہو سکتا تھا. ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک یہاں پر لیتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا، آپ کا ماننا ہے، آپ کی قیادت کا ماننا ہے، نون لیگ کا ماننا ہے، ان کی قیادت کا ماننا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ماننا ہے کہ یہ بدترین دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ جی قومی فریضہ ہے کہ حکومت سے جان چھڑائی جائے. بلاول صاحب کہتے ہیں ایک دن یہ حکومت نہیں چلنی چاہیے، ملک کے لیے خطرناک ہے. نواز شریف صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ جس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں اور جو آپ کی حکمت عملی ہے، جو آپ کی خود اپوزیشن کی پرفارمنس ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ بھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر موضوعات پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. 27 فروری سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز کر رہی ہے حکومت کے خلاف، اور اس کا ماننا یہ ہے کہ اسلام آباد تک جائیں گے اور حکومت کے خاتمے تک احتجاج کرتے رہیں گے. 23 مارچ سے پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں نون لیگ کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے. وہ بھی اسلام آباد تک مارچ کریں گے اور وہ بھی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں. اور تینوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک دن بھی یہ حکومت رہی تو ملک کے لیے اور قوم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اسے فوری ختم ہونا چاہیے. لیکن میرا جو سوال ہے میاں جاوید لطیف صاحب، وہ آپ سے ایک تنقیدی سوال ہے. عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا کیا، لانگ مارچ کیا، حکومت تو گھر نہیں گئی. تو لانگ مارچ اور احتجاج سے حکومتیں گھر نہیں جاتی، ماضی میں اس کی تاریخ نہیں ہے. گھر بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمان میں، پنجاب میں اور مرکز میں عددی اکثریت کو تبدیل کیا جائے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نون لیگ اس پر تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ہمیں دھوکہ دے کر، اس نے دھوکہ دیا اور ہمارے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا اس کے اندر. آپ دونوں جماعتیں، بلکہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک دن بھی یہ حکومت رہتی ہے تو یہ مری جیسے واقعات، ان کی ذمہ داری بھی آپ ان پر ڈالتے ہیں. عوام کا خون بہہ جائے، وہ مر جائیں، ان کی مہنگائی کی مسائل ہوں، ان کے گھر نہ چل رہے ہوں، تو یہ تمام عوام کے مسائل آپ لوگوں کے سیاسی مفادات کے اوپر جو ہیں غالب آ جاتے ہیں. یعنی آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ کے سیاسی مفادات آپ کے لیے پہلے ہی، عوام اور ملک بعد میں آتے ہیں. یہ میرا آپ سے تنقیدی سوال ہے. نہیں، میرا خیال مسعود رضا یہ مناسب نہیں ہوگا جو بات آپ آخر میں کر رہے ہیں. ہاں، بات جو آپ نے شروع میں کی میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ کوئی 27 فروری کو احتجاج کرتا ہے، مارچ کرتا ہے، یا 23 مارچ کو کوئی احتجاج کرتا ہے، لانگ مارچ کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ختم کر دی جائے گی، اس کو آپ موازنہ کرتے ہیں 126 دن کے دھرنے کے ساتھ، تو یہ فرق ہے بنیادی اس چیز کا کہ وہ دھرنا کروایا گیا تھا اور اس کی سرپرستی کی جاتی رہی تھی اور لوگ اس سے نالاں تھے. لوگ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 1 سال حکومت کو آئے ہوا اور چین کا صدر جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے، سی پیک لے کر آ رہا ہے اور آپ وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے اور دورہ ملتوی ہو گیا. اس میں عوام کی وہ حمایت حاصل نہیں تھی. اس کا موازنہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں یا اس کو کنفرم اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج 4 سال ہونے کو ہیں. مسعود رضا بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس طرح حکومت ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمیں یہ بھی تانا دیا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنی مسلطوں کا شکار ہے، وہ جو ہے اپنے کیسز دیکھ رہی ہے، مگر عوام جو ہیں وہ چھٹکارا چاہتے ہیں اس حکومت سے، مگر اپوزیشن جو ہے وہ منصوبہ بندی نہیں کرتی. ایک سیکنڈ مسعود ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کر لینے دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اپوزیشن جو ہے
وہ اس طرح کا رول نہیں ادا کر پائی جو عوام اس سے توقع رکھتے ہیں. میں اس کو بڑے کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑائی جائے اس سے. اس کے لیے مرکزی رول، مرکزی کردار ادا کرے اپوزیشن، فائنل راؤنڈ کھیلے اپوزیشن. مگر اس وقت جو دھرنا تھا، اس وقت جو 126 دن کا دھرنا تھا، اس وقت عوام یہ چاہتے تھے کہ اس حکومت کو وقت دیا جائے. آج صورتحال مختلف ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اس سے نالاں ہیں یا کتنے اس سے ناراض ہیں، کتنا اس حکومت وقت کو برا جانتے ہیں کہ اپوزیشن کے فائنل راؤنڈ نہ کھیلنے کی وجہ سے بھی لوگ اپوزیشن کو بھی برا کر رہے ہیں کہ عوام irrelevant ہو جاتی ہے. جس سپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سپورٹ بھی آپ کو حاصل نہیں ہے. عوام تو irrelevant ہو جاتے ہیں. آپ خود ہی کہتے ہیں RTS کی بات کرتے ہیں، نہ جانے کس کس چیز کی بات کرتے ہیں. تو عوام تو اس معاملے میں irrelevant ہو جاتے ہیں کہ حکومت بنتی کیسے اور گرتی کیسے ہے آپ کے بیانیے کے مطابق. تو یہ مسعود رضا، پھر میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت جو آج کی ہے، میں کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتا، ہم کسی طور پر یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ جس طرح ان کو لایا گیا ہے اس طرح ان کو ہٹایا جائے. میں یہ کہتا ہوں اور پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں، اور شاید پاکستان کی تمام اپوزیشن کی لیڈرشپ بھی یہی چاہتی ہے کہ خدا کے لیے ہٹ جایا جائے، سر پر کسی کے ہاتھ نہ رکھا جائے بقول شیخ رشید کے. تو کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے مسائل کا حل دیکھنا ہے، پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا ہے، پاکستان کی معیشت کو دنیا کی معیشت کی طرح، اور خاص طور پر ہمسایہ ممالک میں جس طرح ان کی اکنامک صورتحال بہتر ہوئی ہے، ان کا روز کا معیار بہتر ہوا ہے رہنے سہنے کا، اگر پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی قائم ہو جائے، کسی کے سر پر ہاتھ نہ رہ جائے، کسی کے پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو، تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. اس پر اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. علی بھائی، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے سحر کو بھی اس میں ایڈ کروں تاکہ آپ دونوں کا جواب ایک ساتھ دے دیں کہ ایک طرف تو بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی کوئی سپورٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت چلی جائے، تیسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت ایک دن بھی رہتی ہے تو ملک کے لیے نقصان دہ، اور چوتھی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ بھی نہیں ہیں. تو جب آپ سے ایک ساتھ ہی نہیں ہے اور دھرنے سے حکومت جانی بھی نہیں ہے، سپورٹ بھی ان کے پاس موجود ہے، لانگ مارچ سے بھی حکومت نہیں جانی ہے، حکومت جانی صرف اگر جا سکتی ہے آئینی طریقے سے تو وہ پارلیمان میں عددی اکثریت تبدیل کر دینے سے ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں. تو سحر، پھر آپ لوگ اپوزیشن صرف صحیح وقت کا، الیکشن کے ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں اور اس وقت تک کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اس میں کی تیاری کرنے کے لیے اس میں لگے ہوئے، حکومت کو گھر بھیجنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہے. دیکھیں مسعود، آپ نے جو بات کی نا، یہی پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے اور یہی پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی کہ اس حکومت کو جو ہے نو کانفیڈنس کے ذریعے بھیجا جائے. اب جو دوسری طرف کے حالات ہیں جو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے وہ بھی غور طلب بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو 6 ووٹ جو ہیں وہ ان کے صحیح ووٹ وہ اچک لیے جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا جب وزیر اعظم کے جو ہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے چاہتے ہیں تو دھن چھا جاتی ہے، لوگ جو ہے غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حالات یہی ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمانی طرز جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو ہے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹہ پہلے تک جو اتحادی ہیں وہ کسی لیجسلیشن کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تحفظات ہوتے ہیں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں. ہاں، اب کیوں کرنا ہے عوام سے رابطہ، پبلک موبلائزیشن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عوام ہی اصل طاقت ہے اور ہر سیاسی جماعت جس کا تعلق عوام سے ہے وہ عوام کے ساتھ ہم آہنگی، مگر عوامی مسائل کا فوری حل اگر آپ کہتے ہیں، ظاہر سوری بات آپ کی منقطع ہو رہی ہے، اگر فوری کہتے ہیں تو وہ تو یہی ہے نا کہ پارلیمنٹ میں آپ تبدیلی لے کر آئیں، وہ اس پر آپ لوگ تیار نہیں ہیں. باپ سے ووٹ کا تانا آپ ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ حکومت کو دیتے ہیں، حکومت آپ کو دیتے ہیں. یہی صورتحال چل رہی ہے. دیکھیں بات یہ مسعود، میں نے آپ سے کہا نا کہ عوام کی جو موبلائزیشن ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ ایک میسج بھی ہے.
وہ میسج اس بات کے لیے آئی تھنک وہ کنوے بھی کرتا ہے کہ اب یہ جو ہائیبریڈ رجیم ہے اس کو مزید کھڑا کرنا جو ہے وہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، کیونکہ جب بات سیاسی پارٹیز کی طرف سے آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، جب اس میں عوام بھی شامل ہو جاتا ہے تو حقائق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور بالکل دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کس کے شامل کس کے نہیں شامل، دیکھیں ووٹ تو پارلیمان سے ہے نا۔ اب اگر ایک 4 ممبرز اپنے آپ کو الگ کر کے ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی تائید کرنا چاہتے ہیں، تو کون پولیٹیکل پارٹی بولے گی کہ آپ جبھی تو ہم تائید نہ کہتے ہیں کریں؟ صاف دکھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اپوزیشن کا بھی نہیں تو یہ دیکھیں کردار ہے۔ بالکل سامنے آتے ہیں اور چھپتے بھی نہیں ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہر ایک کی حکمت عملی الگ ہو سکتی ہے۔ نون لیگ کی حکمت عملی اس وقت یہ تھی کہ استعفے دیے جائیں، بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ استعفے دینا مسائل کا حل نہیں ہے، کیونکہ استعفے دے دیے تو اور اگر نہ حکومت تحلیل ہوئی استعفے دینے سے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمیں دوبارہ کیا بائی الیکشنز میں جانا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب مولانا صاحب کا اس میں مختلف تھا سوچ، ان کی بھی یہی سوچ ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے دیکھیں سیاسی پارٹیز کا اپنا تجربہ اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، لیکن اس بات کو عوام بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کو پولیٹیکل پارٹیز بھی سمجھتی ہیں، کیونکہ یہ آپ نے بات کی تھی قومی سلامتی کی، میں اس سے ضرور کنیکٹ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ابھی جو قومی سلامتی پالیسی آئی انہوں نے کہا یہ سٹیزن سینٹرک ہے، تو ٹھیک ہے جو اس سے ہر وہ چیز جس سے عوام کا براہ راست تعلق ہے وہ ان سے منسلک ہے، چاہے وہ معیشت ہو، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی اور آپ لوگوں کے بیانات آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اور آپ لوگوں کا جو اس وقت جو ہے داخلی محاذ اور بیرونی محاذ دونوں پہ شدید خطرات لاحق ہیں، اور یہ پالیسی صرف ایک ڈھکوسلا ایک ڈاکومنٹ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں عوام کے لیے، ہوتا تو ہمیں نظر آ جاتا، ہوتا تو سال کا پہلا دن ٹھیک ہے، مجھے ذرا علی محمد خان صاحب کے سامنے رکھنے دیں یہ باتیں۔ علی محمد خان صاحب، اب آپ کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے نزدیک ایک ڈھکوسلا ہے، نہ جانے اور کون کون سے الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرتا دوبارہ، مگر اپوزیشن کی جو اس وقت تک کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہے، لیکن ایک آپشن یہ لگتا ہے کہ شاید یہ 27 تاریخ کو نکلیں گے، وہ 23 تاریخ کو نکلیں گے، آپس میں کوئی اشتراک عمل ہو جائے گا، پھر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، پھر شاید نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی ایک تھیوری ہے جو ڈسکس کی جاتی ہے، تو کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ان کا لانگ مارچ، نواز شریف صاحب کی واپسی کی جو کوششیں ہیں، تو یہ آگے جا کے اپوزیشن آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے، یا آپ کو بھی اس سے کوئی امید نہیں ہے؟ دیکھیں 41 سال سے یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کھیل تو کھیل ہی رہے ہیں، سیاست میں ملک کو یہ نہیں بنا سکے، ادارے نہیں بنا سکے۔ 3 3.5 سال میں ہماری پرفارمنس کا تو جائزہ عوام لے لے گی، ابھی شاید مطمئن نہ ہو، کچھ لوگ مطمئن ہوں گے، مہنگائی کا بھی ایشو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ ان پہ آج نہیں بات کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، قوم ان پہ اعتماد نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب سے مہنگائی کا گلہ ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کو جلد کنٹرول کریں یا یہ مسئلہ حل کریں وہ حل کریں، لیکن ان پہ اعتماد تو نہیں ہے، کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ان پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ لیکن میں واپس اسی ایشو پہ آؤں گا، میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اتنے اہم نہیں ہیں کہ آج اتنے اہم دن پہ ہم ان پہ اپنا قوم کا وقت ضائع کریں۔ میں آخر میں صرف دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، میری بات جہاں مری ہلز میں اور نتھیا گلی میں لوگ سن رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی رات بھی بڑی اہم ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے گھروں کے دروازے کھولیں۔ حکومت نے سارے جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز وغیرہ ہیں وہ کھول دیے ہوئے ہیں، آرمی نے اپنے سارا APS وغیرہ سینٹرز میں جہاں پاسبل ہے کھول دیے ہیں۔ میں مری والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل رات بھی آپ نکلیں، آج رات پھر نکلیں، کوشش کریں جتنی جانیں بچا سکیں، کیونکہ آج کی رات اہم ہے، کل سے انشاءاللہ ویسے بھی سارا کھول دیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں اکا دکا نتھیا گلی سائڈ پہ، باڑیاں سائڈ پہ کوئی ہو تو ضرور آپ کو اپرچونٹی ہو، کھانا ساتھ لے کے نکلیں۔ اس وقت پولیس، ہماری رینجرز، آرمی اور سول ایڈمنسٹریشن، ایون ریسکیو کے علاوہ سوئی گیس اور الیکٹریفیکیشن کی جو ہماری وابڈا ہے اس کی جو ہے حماد رضا صاحب نے ان کو بھی بھیجا ہوا ہے، باقی تو ہیں ہی ہیں، اور بھی سرکاری لوگ جتنا ہے وہ کر رہے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج کی رات ہم نے سب نے مل کے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے، ایک بھی جان ہم ایکسٹرا بچا سکے وہ ہماری کامیابی ہے۔ ہوپ فلی آج رات کوئی بری خبر نہیں آئے گی، لیکن سخت سردی ہے، وہ برفیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ہم سب نے پورا دن کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس آدمی نے اس میں کام کیا ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ اس وقت سیاسی لڑائی لڑنے کا نہیں، اپنے لوگوں
کو بچانے کا ٹائم ہے. میں دوبارہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں جس طرح مری کے لوگ کل رات نکلے ہیں اور آج صبح بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے ایڈمنسٹریشن کو, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو, ڈپٹی کمشنر, جتنے بھی لوگ ہیں. باقی بعد میں دیکھیں گے جس کی کوئی غلطی ہے. اس وقت ہمیں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جو ہونا تھا سو ہو گیا. اس وقت لوگوں کی مدد جو ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے اور لوگ کر بھی رہے ہیں, لیکن سیاست کو آپ اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اعتماد کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ حکومت عمران خان پہ اعتماد کرتی ہے, ان پر اعتماد نہیں کرتی. تو میں پھر واپس آؤں گا بریک کے بعد آپ کے پاس کہ اگر آپ پر اعتماد کرتی ہے تو کیوں ہار رہے ہیں آپ بائی الیکشنز, کیوں ہار رہے ہیں آپ بلدیاتی انتخابات, کیوں آپ کو ہر جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. علی محمد خان صاحب, معذرت میں مزید بات آپ سے نہیں کر پاؤں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سحر کامران صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ملک جو ہے جس سیاسی عدم استحکام کا شکار ایک طویل عرصے سے ہے, خدا کرے کہ وہ معاملہ ختم ہو تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا